اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ اسکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، اور اس آیت میں آپ کو وقف کی کافی ساری علامات جو ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں، تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کام، اس لیے کہ ہم اس آیت کو وقف کی ہر علامت تک تقسیم کر کے الگ الگ حصے بنا لیں گے۔ تو پہلا حصہ جو ہے وہ آپ سکرین پہ اس وقت لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، وہ ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ۔ پہلے حصے کے الفاظ پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ واو حرف ہے، جاؤ دوسری مرتبہ ہمارے سامنے آیا ہے اس سورہ مبارکہ میں، اور اس پہ میں تفصیل سے آیت میں بات کر چکا ہوں۔ جیم، یا اور حمزہ مادہ، باب ضرب یضرب، جاء یجیء، جمع مذکر غائب، فعل ماضی کا صیغہ ہے یہاں پر۔ علی حرف جر ہے۔ قمیص، جس کو ہم اردو میں قمیض کہتے ہیں، وہ عربی میں قمیص صاد کے ساتھ بولا اور لکھا جاتا ہے۔ ہا ضمیر مجرور متصل ہے واحد مذکر غائب کی، اور با حرف جر ہے، اس کے بعد دم کا لفظ ہے جو کہ خون کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کذب جو ہے یہ اسم ذات ہے اور جھوٹ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پہلے حصے کے الفاظ پہ ہماری بات ہو گئی ہے، اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے قال بل سولت لکم انفسکم امرا۔ اس میں قال فعل ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، بل حرف ہے، حرف اضراب ہے، سولت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، سین واو اور لام اس کا مادہ ہے، باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے، اور خان صاحب کی ڈکشنری ہمیں بتا رہی ہے کہ سولا یسولو تسویلاً کے معنی ہوتے ہیں کسی قبیح چیز کو خوشنما بنا کر پیش کرنا، اور آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ لام حرف جر ہے، جس کے بعد کم ضمیر مجرور متصل ہے جمع مذکر حاضر کی ہے، اور یہ بات اچھی طرح آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب بھی لام جارہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو زبر والا ہوتا ہے سوائے یائے متکلم کے، اور جب بھی لام جارہ اسم ظاہر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو لام جارہ پر زیر آتی ہے۔ انفس جو ہے یہ نفس کی جمع ہے، اور اس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہے وہ بھی ضمیر مجرور متصل ہے جمع مذکر حاضر کی، اور امرن جو ہے یہ بھی اسم ہے، اور اس پہ بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ تو الحمدللہ دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات ہوگی۔ اب چلتے ہیں تیسرے حصے کے الفاظ کی طرف، اور تیسرے حصے کے 3 لفظ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ فصبر جمیل میں ایک فا ہے جو کہ حرف ہے، صبر کا لفظ جو ہے وہ اردو میں جانا اور پہچانا لفظ ہے، اور جمیل خوبصورت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخری حصہ اس آیت مبارکہ کا واللہ المستعان علی ما تصفون، اس میں واو حرف ہے، اس میں جلالہ ہے، اس کے بعد پھر المستعان، یہ صیغہ اسم المفعول ہے، عین واو نون مادے کو باب استفعال میں استعمال کرتے ہوئے استعونا یستعون، تبدیلی کے بعد استعانا یستعین استعانتن، مدد مانگنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سے پھر اسم الفاعل بنتا ہے المستعین، اور اسم مفعول بنتا ہے المستعان۔ تو مستعین کے معنی ہوں گے مدد مانگنے والا، اور مستعان کے معنی ہوں گے جس سے مدد مانگی جائے۔ علی حرف جر ہے، اس کے بعد ما اسم موصول ہے، اور اس کے بعد آخری لفظ جو ہے وہ ہے فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ تصفونا۔ تا علامت مضارع ہے، اینڈ پہ آنے والا نون اعرابی ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور مادے کے 2 حروف نظر آ رہے ہیں، صاد اور فا، تو گویا ایک حرف ڈراپڈ ہے، اور وہ ظاہر بات ہے حرف علت ہی ہو سکتا ہے۔ اب وہ حرف علت جو ہے کہاں سے ڈراپڈ ہوا ہے، درمیان سے، آخر سے، یا شروع سے؟ تو شروع سے ڈراپ ہوا ہے، واو صاد اور فا اس کا مادہ ہے جی۔ باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے وصف یوصف، اور تبدیلی کے بعد فعل مضارع معروف سے واو ڈراپ ہو جائے گا، اور یہ بن جائے گا وصف یصف وصفن، جس کا دوسرا مصدر صفتن بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کی کوئی صفت بیان کرنا، کسی کو کسی صفت کا حامل قرار دینا، خواہ اس میں وہ صفت نہ ہو۔
تو الحمدللہ جی آیت نمبر 18 کے الفاظ ہم نے سب مکمل کر لی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی فراہم کردہ ورکنگ کی طرف۔ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب سب سے پہلے شرح المفردات میں بتا رہے ہیں قمیص کے بارے میں کہ القمیص لباس معروف، ایک معروف لباس ہے جس کی جمع جو ہے وہ قمصان آتی ہے اور اقمصۃ آتی ہے، اور الفیومی کے حوالے سے لکھ رہے ہیں کہ وذکر الفیومی قمصاً ایضاً، انہوں نے اس کی جمع قمص بھی بیان کی ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ذکر کر رہے ہیں الدم کا۔ الدم معروف ہے وجمعہ دماء، یعنی الدم کی جمع دماء آتی ہے، اور یقالو کہا جاتا ہے کہ دمی الجرح یدما، تو گویا اگر فعل اس کا ہم نکالیں تو دال میم یا اس کا مادہ ہوگا اور باب سین سے استعمال ہوگا دمیہ یدمایو، جو تبدیلی کے بعد یدما ہو جائے گا، اور الجرح زخم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اذا خرج منہ الدم، جب اس میں سے خون نکل رہا ہو، فہو دامن، اور اسے اسم الفاعل جو بنے گا وہ ہوگا دامن، جو کہ اصل میں دامیون تھا، اس میں منقوص، اور اس میں منقوص کے اعراب کے حوالے سے الحمدللہ آپ کو اچھی طرح باتیں سمجھ آ چکی ہیں۔ اس کے بعد آگے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں کہ بدمن کذبن، اس کے معنی ہے ای بدمن مکذوبن فیہ۔ کذب جو ہے یہ چونکہ مصدر ہے، اور میں نے آپ کو خان صاحب کی ڈکشنری میں دکھایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا یہ اسم ذات بھی ہے، تو بہرحال بتا رہے ہیں کہ وہ صفت دمو بالمصدری، دم کی صفت جو ہے وہ مصدر کے ذریعے لائی گئی ہے، یعنی ایسا خون جس میں جھوٹ ہو۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ سولت لہو نفسہ امرن، اس کے معنی ہے زینتہ لہو، یعنی وہی مزین کرنا جو ہم نے بات کی تھی کہ کسی کبھی چیز کو خوشنما بنا کر پیش کرنا۔ استعانہ فلانن او بھی، استعانہ عین و نون مادے پہ ہم بات کر چکے ہیں، باب استفعال سے استعمال ہوتا ہے، تو استعانہ اور اس کا مفعول بھی جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن بھی استعمال ہوتا ہے یا با کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں کہ طلب الیہ الاونا، یعنی اس نے اس سے مدد طلب کی۔ الصبر، اس کے معنی لکھ رہے ہیں حبس النفس عن الجزائی، حبس کے معنی روکنا کے ہوتے ہیں، اور الجزع کے معنی گھبراہٹ، بے چینی، پریشانی کے ہوتے ہیں، تو گویا نفس کو پریشانی سے، بے چینی سے یا گھبراہٹ سے یا پھر بے صبری سے روکنا۔ یقالو کہا جاتا ہے کہ صبر علی الشیء، اس نے چیز پر صبر کیا، یعنی اللہ کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے، اور یصبرو اس کا فعل مضارع اور صبر اس کا مصدر ہے۔ اور قرآن مجید سے ایک لمبی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 ریفرنس کے طور پہ لائے ہیں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، تو یہاں پر آپ دیکھیں نصبرہ اللہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے، ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ اردو میں چونکہ ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں اس کے معنی کسی نہ کسی حد تک معلوم ہے۔ ڈاکٹر صاحب مزید بتا رہے ہیں جملہ یجملو فعل کے بارے میں کہ جیم میم لام اس کا مادہ ہے، باب کرما یکرمو سے استعمال ہوتا ہے، جمالن اس کا مصدر ہے، اور اس کے معنی ہے حسنا خلقہ، یعنی خوبصورت ہونا، وحسنا خلقہ، اور اخلاق کا بھی اچھا ہونا، حسین ہونا، بہتر ہونا۔ فہو جمیل، اس سے پھر صفت مشبہ کا صیغہ بنتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کرما یکرمو ایک فعل لازم ہے، اور فعل لازم سے اسم الفاعل نہیں بنتا بلکہ صفت مشبہ کا صیغہ بنتا ہے، تو وہ جمیلون ہے، اور جمیل کی جمع جو ہے جملاؤ ہے، اور جمیل کی مونث جمیلہ، اور جمیلہ کی جمع جو ہے وہ جمائلو ہے۔ تو یہ بہت اہم انفارمیشن ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کام آئے گی۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب الصبر الجمیل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ الصبر الجمیل هو الذی لا شکوہ، یہ ہم اردو میں جو شکوہ کہتے ہیں نا تو وہ اصل میں شکوہ ہے، کہ یہ وہ ہوتا ہے صبر جمیل کہ لا شکوہ فیہ، جس میں کسی قسم کی شکایت نہیں ہوتی، الی الخلق کما جاء فی الحدیث، جیسے کہ حدیث میں آیا ذکرہ الطبری فی التفسیر، جس کو امام طبری نے تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پر حدیث ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لہٰذا ہم اس پر بات نہیں کر سکتے۔ اور آخری فعل جو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ذکر کر رہے ہیں وہ ہے وصفہ، جس کا مفعول بھی الشیء کے طور پہ وہ ذکر کر رہے ہیں وداؤٹ پریپوزیشن، اس کا مضارع یصف، اور پھر وصفاً اور صفتاً دو مصدر بتا رہے ہیں، اور معنی لکھ رہے ہیں نعتہ بما فیہ۔ نعتہ عربی زبان میں تعریف کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ بھی فعل ہے نعتہ، نون عین تا اس کا مادہ ہے، یعنی اس نے اس کی تعریف کی جو اس میں تھی۔
تو الحمدللہ الفاظ کے حوالے سے شرح المفردات میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے بہت کچھ ہمیں بتا دیا. اب آتے ہیں ایضاحات نحویت کی طرف. اس میں پہلی چیز وہ بتا رہے ہیں کہ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ فِيهِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ. اس میں یعنی اس جملے میں تقدیم و تاخیر ہے، اور اصل جملہ کچھ یوں ہے کہ وَجَاءُوا بِدَمٍ كَذِبٍ عَلَىٰ قَمِيصِهِ. اب یہاں پر آپ پھر نوٹ کر لیجئے کہ جاؤ میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے الف لکھوایا ہے، کیونکہ عام عربی میں الف لکھنا جو ہے وہ لازمی ہے، لیکن مصحف میں جاؤ صیغے کے ساتھ الف لکھنا غلطی ہوگا. تو ایک چیز انہوں نے یہ بتائی ہے کہ اس جملے میں تقدیم و تاخیر ہے، اور تقدیم و تاخیر کیا ہے کہ بدمن کذبن جو ہے یہ جاؤ کے فوراً بعد آئے گا، اور علی قمیصہ ہی جو ہے وہ بدمن کذبن کے بعد آئے گا. اس کے بعد دوسری بات بتا رہے ہیں کہ بل سولت لکم انفسکم امرا. اس میں حاضی بل الابتدائیہ، یعنی بل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ بل ابتدائیہ ہے. وتلیہا جملتن، اور اس کے بعد ایک جملہ آتا ہے وتفید الاضراب، اور یہ اضراب کا فائدہ دیتا ہے. اس میں ہم نے اعراب القرآن کے لیکچر میں بہت دفعہ بات کی ہوئی ہے، لیکن آج ہم ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی زبانی اس کو پڑھ لیتے ہیں. بتا رہے ہیں کہ وتفید الاضراب، یہ اضراب کا فائدہ دیتا ہے. والاضراب لہو معنی یعنی، اور اضراب جو ہے اس کے دو معنی ہیں. وہ دو معنی کیا ہیں؟ وہما، ان میں سے ایک معنی ہے الابطال، ایک معنی اس کے ابطال کے ہیں. ویعنی الغاء الحکمی، الغاء کہتے ہیں عربی زبان میں منسوخ کر دینا، یعنی حکم کو منسوخ کرنا. کون سا حکم؟ الذی قبلہا، جو اس سے پہلے تھا. وتقریر الحکم الذی بعدہا، اور تقریر کہتے ہیں کسی معاملے کی تحقیق کرنا، یعنی اس حکم کو کنفرم کرنا اور اس حکم کی وضاحت کرنا جو اس کے بعد ہے. کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے قول میں ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُکرمون. تو ان کے قول کا ذکر کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ الرحمن نے بیٹا بنا لیا. سبحانہ، وہ تو پاک ہے. بل، یعنی یہ بل اضراب کے لیے، اور اضراب کون سا؟ اضراب ابطالی، یعنی جو پہلے حکم ہے نا اس سے اس کو منسوخ کیا گیا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آگے بات واضح کی جا رہی ہے کہ ہم عباد مکرمون، اور یہی ذکر کر رہے ہیں کہ بل ہم عباد مکرمون. اور اضراب کی دوسری قسم جو ہے یا دوسرے معنی جو ہیں وہ ہیں الانتقال کے. الانتقال کے معنی ہیں وہذا لا یعنی ابطال الحکمی الذی قبلہا، یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو پیچھے حکم تھا بل سے پہلے اس کو منسوخ کر دیا گیا، یہ نہیں مراد اس سے. بل یعنی تقریرہ، بل اس کی تحقیق کے لیے آ رہا ہے. والانتقال منہ الی حکم آخر، اور منتقل ہونا ہے اس سے کسی دوسرے حکم کی طرف بعدہا، اس کے بعد. کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے قول میں ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا. تو یہاں پر بل جو ہے وہ اضراب کے لیے تو ہے، لیکن اضراب ابطالی کے لیے نہیں ہے کہ پچھلی بات کی جو ہے وہ تنسیخ کی جا رہی ہے، اسے منسوخ کیا جا رہا ہے، بلکہ یہاں پر اس بات کو وہیں چھوڑ کر دوسری بات کی طرف جایا جا رہا ہے اور اس کی وضاحت کی جا رہی ہے. پھر اس آیت کے حوالے سے بتا رہے ہیں جو ہمارے زیر مطالعہ ہے کہ وفی قولہ بل سولت لکم انفسکم امرا میں الاضراب بمعنی الابطال، کہ یہ اضراب جو ہے ابطال کے معنی میں ہے. اذ ھذا الکلام یبطل قول الابنائی، یعنی بیٹوں نے کہا تھا نا کہ فاکلہ الذئب، تو اسے بھیڑیے نے کھا لیا. تو اس کو یعنی رد کیا گیا، ریجیکٹ کیا گیا، اور آگے فرمایا گیا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا. پھر بتا رہے ہیں کہ فصبر جمیل میں ہونا صبر جو ہے وہ خبر مبتدائن محذوفن، ایک محذوف مبتدا کی خبر ہے. و تقدیر، اور کلام جو تھا وہ یوں تھا فصبری صبر جمیل. گویا ترکیب بتا رہے ہیں کہ صبر جمیل، جو ہمارے سامنے ایک حصہ آیا تھا نا آیت کا، اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ صبر جمیل، یہ عرب والے ترکیب جب کرتے ہیں تو مرکب توصیفی، مرکب اضافی وغیرہ کو اکٹھا کر کے ترکیب نہیں کرتے، بلکہ اس کے ایک ایک پارٹ کو جز بناتے ہیں. تو یہ مرکب توصیفی ہے اگرچہ صبر جمیل، لیکن اس میں سے وہ موصوف کو ذکر کر رہے ہیں کہ موصوف جو ہے صبر، یہ صرف ایک مبتدا محذوف کی خبر ہے. پھر آگے بتا دیں گے جمیل جو ہے وہ صبر کی صفت ہے. تو ایک رائے وہ یہ دے رہے ہیں کہ صبر جمیل، یعنی اگر ہم اپنے بر صغیر کی ترکیب کے مطابق سمجھنا چاہیں تو صبر جمیل جو ہے یہ مرکب توصیفی ہو کے خبر ہے ایک محذوف مبتدا کی، اور وہ محذوف مبتدا جو ہے وہ ہے صبری.
اور مزید بتا رہے ہیں کہ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مُبْتَدَأً خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ، اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ مبتدا ہو اور اس کی خبر جو ہے وہ محذوف ہو، یعنی صبر جمیل مبتدا بن جائے اور خبر محذوف ہو، اور خبر جو محذوف ہو وہ کیا ہو، وہ بھی صبری ہو سکتی ہے، یعنی فصبر جمیل صبری، یا پھر یہ بھی بن سکتا ہے جملہ کہ فصبر جمیل خیر لی، خیر لی یعنی اچھا صبر کرنا میرے لیے بہتر ہے۔ اچھا، یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صبر کو مبتدا کیسے بنا رہے ہیں، صبر تو نکرہ ہے، تو اس کا وہ جواب دے رہے ہیں وَصَوَّغَ الْابْتِدَاءَ بِالنَّكْرَةِ كَوْنُهَا مَوْصُوفَةً۔ اب یہاں پر انہیں پھر بتانا پڑ رہا ہے کہ مبتدا یہاں پر نکرہ اس لیے آیا ہے کہ وہ موصوف بن رہا ہے۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور ایک اور جملہ واللہ المستعان کو بھی انالائز کر رہے ہیں کہ یہ مبتدا اور خبر کا مجموعہ ہے، جس میں اسم جلالہ مبتدا ہے اور المستعان خبر ہے، یعنی یہ جملہ کچھ اس طرح ہم پڑھ چکے ہیں گرامر کی کتابوں میں کہ جب خبر معرفہ ہوتی ہے تو مبتدا اور خبر کے درمیان میں ایک ضمیر فصل کا اضافہ کیا جاتا ہے، تو واللہ المستعان کو وہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ گویا جملہ کچھ یوں ہے کہ واللہ هو المستعان۔ پھر الا ما تصفون، یہاں پر وہ ایک بہت اہم پوائنٹ شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کہ الا تو حرف جر ہے، ما اسم موصول ہے، اور ما اسم موصول کے بعد جو آ رہا ہے تصفون وہ صلۃ الموصول ہے، اور صلۃ الموصول ایک جملہ فعلیہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب بھی صلۃ الموصول آتا ہے تو اس میں ایک عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو اسم موصول کی طرف لوٹتا ہے، اور وہ عائد عام طور پہ ضمیر ہوتی ہے۔ تو تصفون والی ضمیر جو ہے وہ تو واو ہے جو کہ جمع مذکر کی ضمیر ہے، اور وہ ما کی طرف لوٹ نہیں رہی، لہٰذا یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ہنا العائد محذوف، یہاں پر عائد محذوف ہے، و تقدیر، اور تقدیر یعنی پوشیدہ کلام کچھ یوں ہے کہ الا ما تصفونہ، یعنی جس کی وہ صفت کر رہے ہیں، جس کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ کما فی قولہ تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے قول میں لا اعبد ما تعبدون، یعنی یہاں بھی آپ اگر غور کریں نا تو ما اسم الموصول ہے اور تعبدون جملہ فعلی ہے، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل یہ فاعل کی ضمیر ہے اور وہ ما کی طرف نہیں لوٹ رہی۔ کیوں نہیں لوٹ رہی؟ اس لیے کہ لا اعبدو کے لیے وہ مفعول نہیں بن سک رہی کہ میں نہیں عبادت کرتا، کس کی؟ جس کی تم عبادت کرتے ہو، تو جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ ضمیر مفعول کی تھی تعبدون فعل کے لیے، جسے حذف کر دیا گیا، اور مفعول کی ضمیر کو اکثر صلۃ الموصول سے حذف کر دیا جاتا ہے۔ یہی ذکر کر رہے ہیں کہ ای تعبدونہ و کما فی قولک، اور جیسا کہ آپ کی بات میں کہ ھذا ما اریدو، یہ ہے جو میں چاہتا ہوں، یعنی ھذا ما اریدہ۔ مزید بتا رہے ہیں کہ والعائد ضمیر تتضمنہ صلۃ الموصول یعود علی الاسم الموصول کما یتضح من الامثلۃ الآتیہ۔ عائد ایک ضمیر ہوتی ہے، کیسی ضمیر؟ ایک ایسی ضمیر جو کہ شامل ہوتی ہے صلۃ الموصول میں، اور وہ لوٹتی ہے یعود علی الاسم الموصول، اسم موصول کی طرف لوٹتی ہے، اور ظاہر بات ہے جب اسم موصول کے لیے لوٹے گی یا اسم موصول کی طرف لوٹے گی تو اس کے مطابق ہوگی، اور اس کو وہ مثالوں سے واضح کر رہے ہیں، جیسے کہ این طلاب الجدد، کہاں ہیں نئے طالب علم، الذین وصلوا امسی۔ اب یہاں پر نوٹ کریں کہ الذین جو ہے اسم موصول ہے، اور اس کے بعد صلۃ الموصول جو آ رہا ہے وہ ہے وصلوا امسی۔ اب وصلوا فعل ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور وہی ضمیر جو ہے الذین اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہے، تو جس طرح واو مذکر جمع کی ضمیر ہے لہٰذا الذین بھی مذکر جمع کے لیے اسم موصول استعمال ہوا ہے۔ امید ہے بات کلیئر ہو رہی ہوگی۔ من این ہؤلاء الطلاب الذین کلمتہم، یعنی یہ طلباء جن سے تو نے کلام کیا کہاں سے ہیں؟ تو یہاں پر الذین اسم موصول ہے جس کے بعد صلۃ الموصول کلمتہم آ رہا ہے، اور کلمتہم میں دو ضمیر ہمیں نظر آ رہی ہیں، ایک تا کی ضمیر ہے، انتا والی ضمیر، اور ایک ہم کی ضمیر ہے، تو الذین کے مطابق جو ضمیر ہوگی نا وہ ہم کی ضمیر ہے، ذہن میں رکھے گا، اس لیے آیت جو ہے وہ ہم کو قرار دیں گے۔ اس طرح پھر تیسرے جملے میں بتا رہے ہیں کہ این ذهب الطلاب، کہاں گئے وہ طلباء؟ کون طلباء؟ الذین کتبہم فی الفصل، جن کی کتابیں کلاس میں ہیں، تو الذین اسم موصول ہے، اور اس کے بعد جو کتبہم فی الفصل میں جو کہ صلۃ الموصول بن رہا ہے، اس میں ہم کی ضمیر جو ہے وہ عائد کے طور پر کام کر رہی ہے۔ اور آخری جملہ ایگزامپل کے طور پہ وہ دے رہے ہیں کہ من الرجل الذی دخل الآن، کون ہے وہ آدمی جو اب داخل ہوا ہے؟ تو الذی اسم موصول ہے، اور اس کے بعد جو صلۃ الموصول آ رہا ہے وہ ہے دخل الآن، اور دخلہ کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ عائد ہے،
اور وہی الذی اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جب بھی اسم موصول آئے گا اس کا صلۃ الموصول ضرور ہوگا، اور اس صلۃ الموصول میں ایک ضمیر عائد کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایک عائد کا ہونا ضروری ہے، اور وہ عائد عام طور پہ ضمیر ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ضمیر کے علاوہ بھی عائد ہو سکتے ہیں کچھ، لیکن وہ اس وقت ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ بہرحال عائد کا ہونا ضروری ہے جو کہ عام طور پہ ایک ضمیر ہوتی ہے، اور عائد اور اسم موصول میں آپس میں جنس اور عدد کے اعتبار سے تعلق ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اور اگر عائد جو ہے وہ مفعول کی ضمیر ہو تو اس کو حذف کرنا بھی جائز ہے، جیسے کہ آپ نے مختلف ایگزامپلز میں دیکھا۔ تو الحمدللہ جی سب کچھ ہمارا مکمل ہو گیا۔ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی انفارمیشن ہمارے سامنے آ چکی ہے ساری کی ساری۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے جملوں کی طرف اور ان جملوں کو ترکیب میں لے کر آتے ہیں۔ تو پہلا جملہ ہے جی وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اس میں واو کو ہم استنافیہ مان لیتے ہیں، جاؤ فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو گیا۔ اور جیسے کہ عبدالرحیم صاحب نے بتایا تھا کہ یہاں پر تقدیم و تاخیر ہے، یعنی جاؤ کے بعد بھی دمن کذبن آنا چاہیے، اس لیے کہ جا فعل جب با کے صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں لانا۔ بہرحال ہم اسی طرح سے ترکیب کریں گے کہ علی حرف جر ہے، قمیص ہی مجرور ہے جس میں قمیص مضاف ہے اور ہا ضمیر مجرور متصل جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور یہ ہا کی ضمیر جو ہے یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے میں دیکھ رہا تھا محمود صافی صاحب نے اس کو حال مقدم قرار دیا ہے، کس سے؟ دم سے۔ ویسے تو دم نکرہ ہے نا، ہم جانتے ہیں، اور نکرہ کے بعد اگر جار مجرور ہے تو عام طور پہ اس کے لیے صفت بنتا ہے، تو اگر تو علی قمیصی ہی اپنی جگہ پر ہوتا تو پھر ہم دم کی دو صفات بنا دیتے، ایک کو کذب کر دیتے اور ایک علی قمیصی ہی کر دیتے، لیکن چونکہ اب اس کو مقدم کر دیا گیا تو اب اس کو گرامیٹیکلی جو ہے وہ صفت نہیں قرار دیا جائے گا بلکہ اس کو حال قرار دیا جائے گا دم کا۔ ٹھیک ہے، امید ہے بات کلیئر ہوگی۔ پھر با حرف جر ہے، اس کے بعد دم جو ہے وہ موصوف ہے جس کی صفت کذب آ رہی ہے، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کے مجرور ہوا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو گیا جاؤ فعل کے۔ اچھا ایک اور پوائنٹ یہاں پر ہے کہ کذب سے پہلے جو ہے وہ زی کو مضاف کے طور پہ محذوف بھی مانا گیا ہے، یعنی بدمن زی کذبن، اور پھر یہ جملہ ہمارا مکمل ہو جاتا ہے، فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ جو بنتا ہے وہ ہے قال بل سولت لکم انفسکم امرا۔ قال سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے، تو قال فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور ہوا کی ضمیر جو ہے یعقوب علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب ہمیں چاہیے مقول القول، تو مقول القول جو ہے وہ ہے بل سولت لکم انفسکم امرا، جس میں بل حرف اضراب ہے، سولت فعل ہے، اور لکم جار مجرور ہے، اور یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا سولت فعل کے، اور انفسکم مضاف الیہ ہو کر یہ فاعل بن جائے گا سولت فعل کے لیے، اور امرن جو ہے منصوب استعمال ہوا ہے تو یہ مفعول بھی ہے، تو گویا سولت فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن منصوب مفعول بھی مقول القول بنا قال فعل کے لیے، اور قال فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اس کے بعد تیسرا جملہ بنا ہے ہمارا فصبر جمیل، تو اس پہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں تفصیل سے کہ صبر جمیل موصوف صفت ہو کر ایک محذوف مبتدا کی خبر ہو سکتا ہے جو کہ صبری ہوگا، یا پھر یہ صبر جمیل جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا جس کی خبر جو ہے وہ صبری ہو سکتی ہے یا خیر لی ہو سکتی ہے، تو اس طرح پھر یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اس کے بعد آخری جملہ اس آیت کا وہ ہے واللہ المستعان علی ما تصفون۔ واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں، اس میں جلالہ مبتدا ہو گیا جس کی خبر پھر المستعان آ رہی ہے، اور علی حرف جر ہے جس کا مجرور ما اسم الموصول ہے، لہٰذا محلن مجرور قرار دیا جائے گا ما اسم الموصول کو، اور ما اسم الموصول کے لیے صلۃ الموصول چاہیے، وہ ہے تصفون۔ تصفون جو ہے وہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے جس میں واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے اور عائد محذوف ہے، ہم پہلے اس پہ بات کر چکے ہیں۔ یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ لا محل لہا من الاعراب ہو کر یہ صلۃ الموصول بنا ما اسم الموصول کے لیے، اور ما اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلن مجرور ہوا علی حرف جر کے لیے، اور علی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا المستعان اسم المفعول کے جو کہ خبر ہے، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ تو الحمدللہ ہم نے تمام جملوں کو الحمدللہ انالائز کر لیا، ان کی ترکیب کر لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو کیسے انالائز کیا ہے۔ تو پہلا جملہ وہ بنا رہے ہیں جاؤ، اس کو کہہ رہے ہیں کہ لا محل لہا معطوفہ لا جملہ ما انت بمؤمن، یعنی وہ جو پچھلی آیت میں جملہ تھا نا ما انت بمؤمن، اس پر انہوں نے اس کو
عطف قرار دیا ہے جو کہ آیت نمبر 17 میں تھا۔ بہرحال ہم نے اپنے حساب سے کیا تھا تو ہم اس کو واو استنافیہ قرار دے کے جملہ مستانفہ بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ ہمارا آج کا نیا جملہ تھا۔ پھر جملہ قالا سے جو شروع ہو رہا ہے وہ لا محل لہ استناف بیانی ہے، اور پھر جملہ سولت لکم انفسکم امرا جو ہے یہ لا محل لہ استنافیہ ہے، یہ جملہ مستانفہ قرار دیا انہوں نے، اور اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ وجہ بیان کر رہا ہے ایک مقدر کلام کی جو کہ مقول القول ہے، اور پوشیدہ جملہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ لم تصدقو، اگر میں اسے سعاد القاف کو سچ بولنا کے معنی میں لوں تو لم تصدقو فی کلامکم، تم نے سچ نہیں کہا اپنی بات میں، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے مزین کر دیا اس بات کو۔ تو گویا بل سولت لکم انفسکم امرا سے پہلے وہ ایک کلام محذوف مان رہے ہیں، اور جو کلام محذوف مان رہے ہیں اس کو مقول القول قرار دے رہے ہیں، اور اس کی تعلیل جو ہے وہ بل سولت لکم کے ذریعے ذکر کر رہے ہیں۔ بہرحال اس کو آپ تھوڑا سا غور کر کے سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے وہ ہے صبری صبر جمیل لا محل لہ معطوف علی جملہ سولت لکم انفسکم امرا، اس کو انہوں نے اس پہ عطف کر دیا، اور آخری جملہ جو ہے اللہ المستعان، اس کو وہ معطوفہ بنا رہے ہیں صبری والے جملے پر، پچھلے جملے پر، اور اللہ المستعان علی ما تصفون میں جو تصفون والا جملہ ہے اس کو لا محل لہ صلۃ الموصول ما بنا رہے ہیں، اور عائد اس کا بھی انہوں نے محذوف ہی قرار دیا ہے۔ تو الحمدللہ جی کافی ساری چیزیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور قرآن مجید اور زیادہ سمجھنے کا موقع ملتا ہے الحمدللہ۔ تو جملوں کی ترکیب بھی ہم نے دیکھ لی، جملوں کا اعراب بھی دیکھ لیا، اب دیکھتے ہیں ہم اس آیت کا ترجمہ، اور اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ اس کی قمیص پر ایک جھوٹا خون لگا لائے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، اس نے کہا بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک کام مزین بنا دیا ہے، فصبر جمیل، سو میرا کام اچھا صبر ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی ہے جس سے اس پر مدد مانگی جاتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ تو وصف یصفو کے ایک معنی ڈسکرائب کرنا بھی ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ہم آسان بات کر لیں گے، ورنہ صفت بیان کرنا صحیح تو اس سے بھی بیان کرنے کا مفہوم جو ہے اس میں آ جاتا ہے۔ الحمدللہ جی آیت نمبر 18 ہماری مکمل ہو گئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔